جس نے یہ سمجھا کہ میں عالم ہوں حقیقت میں جاہل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو علم ہو وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ نہیں جانتا وہ اس کے جاننے ہوئے علم سے بہت زیادہ ہے، تو اس سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ مجھے نہیں علم وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو مجھے پتہ ہے۔ تو اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ بھی اپنے اشعار کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ کلما ادبنی الدہر ارانی نقص عقلی، تو جب کبھی مجھے زمانے نے ادب سکھایا تو مجھے میری عقل کی کمی کا احساس ہوا۔ وَإِذَا مَزْدَدْتُ عِلْمًا، اور جب میرے علم میں اضافہ ہوا، زادنی علماً بجہلی، تو میرے سامنے میری جہالت منکشف ہوئی۔ یعنی کہ آپ نے یہاں پر یہ نظریہ دیا کہ جب انسان کوئی علم حاصل کرے تو اس کے ذہن کے اندر یہ تکبر اور یہ اس کے اندر ایک فخر نہ آ جائے کہ بھئی میں تو بہت بڑا عالم ہوں اور جو میں جانتا ہوں یہ لوگ نہیں جانتے، بلکہ وہ شکر ادا کرے کہ اس جانے ہوئے علم کی وجہ سے اللہ کریم نے اس سے جہالت کے پردوں کو دور فرمایا ہے۔ یعنی جو جتنا علم حاصل کرتا ہے اس پر اتنی جہالت جو ہے وہ منکشف ہوتی جاتی ہے، اور وہ علم کے سیکھنے کے اندر پہل بھی کرتا ہے اور اپنی جہالت کو دور بھی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں ان الفقیہ هو الفقیہ بفعلہ، کہ اصلی عالم وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے عمل سے وہ عالم دکھے، کہ جو باعمل ہو۔ لیس الفقیہ بنطقہ ومقالہ، اور اصلی عالم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا علم اس کی زبان تک ہی محدود ہو۔ اور مزید امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعلم فلیس المرء یولد عالما، علم سیکھ، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا۔ ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل، اور عالم اور جاہل مرتبے میں برابر نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ إِذَا الْتَفَّتْ عَلَيْهِ الْجَحَافِلُ، اور قوم کا وہ سردار جس کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ لشکر کشی جب دشمن کی ہوتی ہے تو اس میں بڑا وہ چھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایسا سردار جس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو اس نے کہاں پر عقل کو اور کہاں پر دانشوری کو استعمال کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِنَّ صَغِيرَ الْقَوْمِ إِنْ كَانَ عَالِمًا، اور بے شک قوم کا چھوٹا سا فرد جب وہ علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے اور وہ عالم بنتا ہے، کبیر اذا ردت الیہ المحافل، تو جب علم کی مجالس منعقد ہوتی ہیں تو اس میں وہ صدارت کا مقام پاتا ہے صرف علم کی وجہ سے۔